बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और मुस्तकिल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा का आइन की गोल्डन जुबली के हवाले से पार्लियामेंट में होने वाली तकरीब से खिताब, क्या वो जजों की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं? बड़ा अहम सवाल है, बड़ा रौला डाला हुआ है पीटीए वालों ने। इस पर बात करेंगे। और फिर पार्लियामेंट में मुख्तलिफ करारदादें मंजूर हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, जो सदर ने वापस कर दिया था, वो मुश्तरका अजलास में दोबारा उसको मंजूर कर लिया गया है। इस एक्ट से पीटीआई को क्या तकलीफ है? पीटीआई सबसे ज्यादा शोर मचा रही है ना, पीटीआई को क्यों तकलीफ है इससे? और फिर जो आसफ अली जरदारी का पार्लियामेंट की तकरीब से खिताब है, वो भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसमें बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसका तजज़िया भी देंगे। पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की। आपको याद होगा कि ये असम्बली ने, पार्लियामेंट ने, यानी पहले कौमी असम्बली और फिर सेनेट ने मंजूर करके सदर को भेजा था, जिसमें यह कहा गया है कि जो बेंचों की तश्कील है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 सीनियर तरीन जजेस मिलके एक कमेटी होगी, वो उनकी तश्कील करेगी, तयन करेगी। और फिर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत सो मोटो वगैरह या जो डायरेक्ट दरखास्तें जाती हैं, आइनी दरखास्तें, वो काबिल समात हैं या नहीं है, उन पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं है, उसका फैसला भी वो कमेटी करेगी। और फिर अपील का हक के 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जिन मुकदमात की समात होती है सुप्रीम कोर्ट में, उनके मुतासरीन या फ़रीक़ैन, उनको ये हक दिया गया है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर जो उस फैसले से मुतमिन नहीं है वो अपील फाइल कर सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस कानून से नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर कई लोगों को फ़ायदा होगा कि उन्हें अपील का हक मिल जाएगा, जिनके खिलाफ 184 सब आर्टिकल 3 के तहत समात करके मुकदमात के फैसले हो चुके हैं। अच्छा, अब इससे तकलीफ क्या है? किसको तकलीफ है? सदर साहब क्यों रुकावट बने हुए हैं? सदर साहब ने क्यों वापस भेजा? अब पार्लियामेंट से दोबारा मंजूर हो गया। आईनी तौर पे देखा जाए, सीधा सीधा जो रास्ता है उस पे चले तो 10 दिन बाद ये कानून जो है ये खुद ही नाफिज अमल हो जाएगा। मंजूर तस्वर किया जाएगा कि सदर साहब ने तस्दीक कर दी है इसकी। लेकिन वहां लुच तलने के लिए बहुत सारे रास्ते और हैं। बीच में कांटे बिछाने के लिए, रास्ते में रुकावटें डालने के लिए पीटीआई वाले और सदर साहब मिलके जो वारदातें डालने की प्लानिंग कर रहे हैं कि रेफरेंस भेज दिए। इस पर मैं तफसील से बात कर चुका हूँ कि जब बिल आए सदर के पास दोबारा मंजूरी के लिए, तो वो 10 दिन का इंतज़ार किए बगैर एक रेफरेंस भेज दें कि जनाब आप इसका जायज़ा लें आइन के आर्टिकल 186 के तहत, कि जनाब ये मुफाद आमा का एक कानूनी सवाल है कि जनाब ये कहीं आपके इख्तियारात तो नहीं कम किए जा रहे, वगैरह वगैरह, इस तरह का कुछ भी वो कर सकते हैं। अब जो कानून दोबारा पास करके भेजा है पार्लियामेंट ने, उसमें एक तरमीम भी की गई है। उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहला काम ये होगा कि जजेस का अजलास बुला के इस कानून की रोशनी में कवायद ज़वाबत बनाए जाएंगे, रूल्स बनाए जाएंगे। और जब तक रूल्स नहीं बनाए जाते, चीफ जस्टिस या कोई भी जज, यानी जो कमेटी के 2 सीनियर जज हैं, वो अजलास बुला सकते हैं। और रूल्स बनने के बाद ज़ाहिर है फिर वो तरीक़ाकार वही वाला कि 3 जज बैठेंगे और काम करेंगे। इससे पीटीआई क्यों तकलीफ है? इसका खुलासा जो किया है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो अपनी तकरीर है पार्लियामेंट में, उसमें कर दिया है। वो क्या कहते हैं, जरा ये सुन लीजिए। एक वजीर आजम को 10 साल चलाना था और वो लोग जो इस साजिश में शरीक थे वो आज भी हमारा आला अदलिया में बैठे हैं। हमने मुतलका हिस्से आपको सुनवाए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इमरान खान को मुसल्लत करने का 10 साला मंसूबा था, उसमें यह भी तय था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों को एक्सटेंशन देनी है और इसको रबड़ स्टैंप के तौर पे इस्तेमाल करना है। जो भी फैसले हुकूमत करे, जो भी मनमौजियाँ करे,
وہ اس پہ مہر تصدیق سپریم کورٹ سے لگتی رہے. جیسے اب یار یہ ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ جو ہم خیال لوگ ہیں، ہم خیال ججز ہیں، وہ یہی کر رہے ہیں. 63A کی جو تشریح کر دی ہے، اس کے بعد ہم خیال ججز کی بدنیتی پہ کوئی شک رہ نہیں گئی. وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں. جو آرٹیکل خود اپنی تشریح کر رہا ہے کہ منحرف ارکان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، ان کے ووٹ کی کیا حیثیت ہوگی، اس کی دوبارہ تشریح کر رہا ہے سپریم کورٹ کا ہم خیال بینچ. بہرحال وہ جو برادر ججز بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، انہوں نے اختلاف کیا تھا، انہوں نے لکھا تھا واضح طور پہ کہ چیف صاحب آپ اور آپ کے جو دو ساتھی ہیں ہم خیال، یہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں، یہ تو آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اب ان کی پلاننگ جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، کیونکہ ان کی دال تو اسی صورت میں گلنی ہے کہ جب چیف جسٹس پاکستان اپنی مرضی کے ججوں پر مشتمل بینچ بنائے گا، ہم خیال ججز ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور ان کو دوبارہ واپس لانے کے لیے، جیسے 63A کی تشریح والی میں بات کر رہا ہوں، اس طرح کے فیصلے دیں گے. رولا پڑا رہے گا، عمران خان کی موجیں لگی رہیں گی. ان کو تکلیف یہ ہے کہ اب وہ اختیار جو چیف جسٹس کا ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ اپنی مرضی کے ججوں کو بینچ میں شامل نہیں کر سکیں گے. اور یہ جو سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے، منصور علی شاہ تو ایک خطاب میں بھی یہ فارمولہ دے چکے ہوئے ہیں کہ ایسے مقدمات جو ہیں 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت، وہ مقدمات جو ہیں وہ 5 کم از کم سینئر موسٹ ججز ہیں، ان پر مشتمل بینچ ہونا چاہیے. اور یہ اپنی مرضی کے نیچے سے بندے لیتے ہیں. آپ دیکھتے رہے ہیں بینچوں کو، وہ بینچوں کی تشکیل وہ ختم ہو جائے گی. چیف جسٹس اپنی مرضی کے فیصلے نہیں لے، یا پی ٹی آئی کی مرضی کے فیصلے جو ہیں ان کا راستہ رک رہا ہے. اس لیے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے. کبھی صدر کو کہہ رہے ہیں جناب آپ ریفرنس بھیج دیں، حسبہ بل والا دیکھیں، آپ اس وقت بھی قانون بننے سے پہلے ہی ریفرنس بھیج دیا تھا پرویز مشرف نے. یعنی پرویز مشرف نے جو کام کیے ہوئے ہیں، جو کرتوت ہیں، یہ ان کی پیروی کر رہے ہیں. اور تمام لوگ جو ہیں یہ رولا ڈال رہے ہیں، تمام لیڈران، ان کے جو سب سے بڑے قانون دان ہیں پی ٹی آئی کے اور وکلا کے ایک بہت بڑے گروپ کے رہنما ہے، سربراہ ہے، حامد خان گروپ اس کو کہا جاتا ہے. حامد خان صاحب اس بل کی جو ہے وہ تائید کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب آپ کریں یہ ٹھیک ہے. وہ ٹائمنگ پہ کہہ رہے ہیں، ٹائمنگ ذرا کیونکہ اختلاف ہے اس لیے ذرا عجیب سا تاثر بن رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا تو مطالبہ ہی شروع سے یہ ہے کہ ون مین شو ختم ہونا چاہیے. اور جہاں تک اپیل کی بات ہے کہ صرف نظر ثانی کی درخواست دائر ہوتی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، سکوپ بڑا معمولی سا سکوپ ہوتا ہے، تو اس میں تو وہ چیزیں، بہت ساری چیزیں دوبارہ ڈسکس ہی نہیں ہو سکتی. اس میں تو یہ بھی جو اب رولز ہیں اس کے تحت یہ بھی ہے کہ جس وکیل نے پہلے بحث کی ہے وہی وکیل دوبارہ جو ہے وہ بحث کرے گا. اس حد تک اس کو سکیڑ دیا گیا ہے داد رسی کے اس فورم کو. تو اپیل جو ہے یہ تو سپریم کورٹ خود ڈکلیئر کر چکی ہوئی ہے، وفاقی شرعی عدالت ڈکلیئر کر چکی ہوئی ہے. وہ آرمی ایکٹ والا، ملٹری ایکٹ والا جو قانون تھا جس میں وہ مارشل لا، کورٹ مارشل کے ذریعے سزائیں سونی ہوتی، اس میں اپیل کا حق نہیں تھا، عدالت میں اپیل کا حق نہیں ہے. تو وہ سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے اس کیس میں کہ یہ غیر اسلامی ہے. اپیل کا حق نہ دینا اسلامی تعلیمات اور احکامات کے منافی ہے. پہلے وفاقی شرعی عدالت نے یہ قرار دیا اور پھر سپریم کورٹ نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کی کہ ہاں یہ ہونا چاہیے. اب اگر یہ اختیار مل رہا ہے اپیل کا تو پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ یہ تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کر رہی ہے پارلیمنٹ. لیکن ان کو مسئلہ صرف یہ ہے کہ پھر ان کا جو ہم خیال بینچوں کے ذریعے فیصلے لینے کا ایک پلان ہے اس کی ایسی تیسی پھر جائے گی. اس لیے ان کو تکلیف ہے. دیکھیں میں نے کہا تھا کہ یہ ہائی کورٹ کے ذریعے لینے کے ریلیف لینے کی کوشش کریں گے، ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈال دیں، اور پھر کیونکہ سپریم کورٹ پہ تو وہ سپریم کورٹ تو پابند ہو جائے گی جب وہ قانون بن جائے گا، تو پھر یہ ہائی کورٹ، کسی ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈال دیں گے اور ہائی کورٹ سے کوشش کریں گے اسٹے ہو جائے. حالانکہ یہ سپریم کورٹ ہی کہہ چکی ہوئی، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ کسی قانون کو معطل نہیں کیا جا سکتا. ہاں پوری بحث سننے کے بعد
جب کیس کا فیصلہ کیا جائے پھر یہ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ آئین سے متصادم ہے، تو اس لیے اس کو ہم کالعدم کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں اس کو روکا نہیں جائے، معطل نہیں کیا۔ لیکن یہ اب پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست ٹھوک بھی دی ہے کہ جناب اس بل کو روکا جائے، اس پر عمل درآمد روکا جائے۔ وہ رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا کے واپس کر دیا کہ بھائی یہ قبل از وقت ہے، ابھی تو وہ قانون بنا ہی نہیں، جب قانون بنے گا تو پھر آپ آئیں، پھر دیکھیں گے۔ یعنی یہ اس حد تک ایکٹیو ہے، تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ نظر ثانی کے معاملے پہ جو سکوپ ہے وہ بہت محدود ہے۔ اب قاضی صاحب کے خلاف جو دوسری نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، وہ ریفرنس والا کیس جو ہے، اس میں تحریک انصاف کی حکومت نے کیوریٹو ریویو پٹیشن، جو دوسری نظر ثانی کی درخواست، پہلے تو 2 سال رکھ کے بیٹھے رہے اس کو کہ جناب یہ تو قابل سنوائی نہیں، پاکستان میں تو نظر ثانی کی دوسری درخواست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے قانون میں۔ اب جب حکومت گئی ہے کہ جناب ہم وہ اپنی ریویو پٹیشن جو ہے دوسری نظر ثانی کی وہ واپس لینا چاہتے ہیں، اور چیمبر میں یہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے کہ چیمبر میں ہی اس کی سماعت ہوتی ہے، تو چیف جسٹس صاحب چیمبر میں اس کی سماعت کرتے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب یہ چیزیں ساری بتاتے ہیں اور وہ اس کو فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ فوری طور پہ اس کو منظور کرتے، ان کی جو مستفرق درخواست ہے یا مسترد کرتے۔ اب کیا کر سکتے ہیں وہ، لیکن ایک بلا وجہ کی بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب زیادہ سے زیادہ چیف صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں نا جناب، میں آپ کی درخواست جو ہے وہ منظور نہیں کر رہا، اس کو میں رکھ رہا ہوں 10 رکنی بینچ کے، 10 رکنی بینچ تھا نا پہلے، جس نے 10 رکنی بنانا پڑے گا نا اب۔ اور وہ اگر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، وہ پچھلے سٹیج پہ چلے جائیں گے نا، ابتدائی فیصلے پہ چلے جائیں گے، اس سے پیچھے تو جا ہی نہیں سکتے، وہ وہاں چلے جائیں گے، اور وہاں یہی تھا نا کہ ایف بی آر کو بھیج دیا جائے معاملہ، وہ جو سرینا عیسیٰ کے اثاثوں وغیرہ کی تحقیقات وغیرہ، ایف بی آر ٹیکسٹ ٹکس وغیرہ کی وہاں، تو پھر اب ایف بی آر پتہ نہیں کس کے کنٹرول میں ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ بہرحال یہ مجھے نہیں امید کہ بندیال صاحب کوئی اس حد تک آگے جائیں گے، اگر جائیں گے تو ان کی بدنیتی اظہار ہو جائے گی۔ حکومت شاید چاہتی بھی یہ ہے کہ کچھ ایسی غلطیاں کریں بندیال صاحب جس سے پتہ لگ جائے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی اقدامات کر رہے ہیں، انصاف کے نام پہ، آئین اور قانون کے نام پہ۔ اور پارلیمنٹ میں ایک تو یہ قرارداد پاس ہوگی کہ جناب اب جو بھی الیکشن ہے پاکستان میں اکٹھے ہونے چاہیے ایک ہی تاریخ کو، قرارداد ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ ایک اور قرارداد پہلے ہی پارلیمنٹ پاس کر چکی ہوئی ہے کہ جناب وہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے 3 ججوں کا کہ جناب 14 مئی کو جو الیکشن ہونے ہیں ان کے لیے 21 ارب روپے دیں، اس پہ کوئی عمل درآمد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ایک قرارداد۔ اب اس کو قانونی شکل دینے کے لیے اسحاق ڈار صاحب نے ایک بل پیش کر دیا ہے۔ وہ بل جو ہے وہ ایڈوائزری قسم کا بل ہے، جیسے میں نے کہا ایڈوائزری ریجولیشن ٹائپ بل ہے کہ جناب مختلف مدات میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں ہم ان کو کیسے کٹوتی کریں، کیسے نکالیں، اس میں کیسے ڈالیں، یہ جو بجٹ جو ہے اس میں سالانہ بجٹ میں مقرر ہونا چاہیے روپے، جو فنڈ ہے مختص ہونا چاہیے الیکشن کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے بڑا دکھی سا خط لکھا ہے، وہ جو الیکشنز ایکٹ 57 58 میں ترمیم کی بات میں نے کی تھی، اس حوالے سے انہوں نے جو مجوزہ بل ہے وہ بھیج دیا ہے چیئرمین سینیٹ کو، اور وہاں بڑا اپنا دکھی سا خط بھی لکھا ہے ساتھ کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا۔ اس پہ ہم کل بات کریں گے۔ اور پھر جو میں اسف علی زرداری کی بات کر رہا ہوں نا، اسف علی زرداری صرف خالی کھولی نا بٹکے نہیں مارتے، یہ میں نے دیکھا ہے انہیں۔ وہ جب بات کرتے ہیں کوئی بڑک مارتے ہیں، بڑک ہی آپ کہہ لیں اس کو، یا کوئی بڑا بول بولتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ بڑی نپی تلی بات ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے پورا ایک پلان ہوتا ہے ان کا۔ کل انہوں نے جو پارلیمنٹ میں فرمایا ہے، وہ ایک تو بات کی ہے کہ جناب مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن انہوں نے کہا جناب یہ پی ٹی آئی والے نا پی ایم وزیر اعظم کے پاس آئیں اگر وہ مذاکرات چاہتے ہیں، اور بغیر کسی شرط کے آئیں پھر بات۔ اور پھر دوسری جو بات کی ہے نا انہوں نے پنجابی وہی گل ہے کہ کن کھول کے سن لو بھائی، اسی کمزور نہیں ہے گئے، اور مکمل وہ کہتے ہیں تحفظ دیں گے پارلیمنٹ کو،
आइन को, हुकूमत को, ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अहमी बढ़क नहीं होती उनकी। ये जो अब जाएगा मामला, आज 10 तारीख जी गुजर गई, 10 तारीख तक पैसे देने थे, वो अब तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जाएगी। वो मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ कि किहदे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी है? पूरी कबीना के खिलाफ, पूरी पार्लीमेंट के खिलाफ, तमाम अतादी जमातां दे उन्होंने सरबराहां के खिलाफ? ये कैसे होगा? और जो सेक्रेटरी खजाना है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो तो IMF से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका गए हुए हैं। 16 अप्रैल को उन्होंने वापस आना है और अपनी रिपोर्ट दे देगा जो इलेक्शन कमीशन है कि जनाब ये मामलात हुए, असी खत को तो नहीं लिखा। अब देखें वो जो तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं चीफ जस्टिस साहब और वो 3 रुकनी बेंच जो है, या फिर जज्बाती होके कोई बड़ा इकदाम उठा लेते हैं। ये भी हो सकता है ना, निगरान जज एजाजुल हसन साहब के पास रिपोर्ट जानी है ना, फिर उन्होंने रिपोर्ट में अपना नोट दे के चीफ जस्टिस को लिखना है वो 3 रुकनी बेंच को कि जनाब ये रिपोर्ट आ गई है तो अब ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मे भी वो इलेक्शन कमीशन को कह दे जनाब एक बाकायदा खत लिख दे। वो इलेक्शन 14 मई को होते नजर नहीं आ रहे, वो नहीं होने। फंड का भी रोला शोला पड़ गया हुआ है और जो सिक्योरिटी फ्राहम करनी है, सिक्योरिटी प्लान है, उसका भी रोला शोला है। और पंजाब पुलिस के बारे में पहले ही वो एक रिपोर्ट है और कच्चे के इलाके में पता नहीं 10,000 कितने बंदे लगे हुए हैं इनके। एक नया दहशतगर्दों के खिलाफ जो है ऑपरेशन प्लान, वो भी तरतीब दिया जा रहा है, मुरतब किया जा रहा है। तो ये लग नहीं रहा। और आप बताइए काजी साहब का जो खिताब है, इसमें बड़ा रौला पड़ा हुआ है। वो पार्लियामेंट में क्यों चला गया? ओहो हो पता नहीं क्या कर दिया काजी साहब ने। ये काजी साहब के पास मेरी इत्तला के मुताबिक जब ये लोग गए हैं, स्पीकर साहब का पैगाम गया है, दावतनामा, तो उन्होंने ये पूछा कि क्या सिर्फ मुझे मदऊ किया गया है या तमाम बरादर जजेस को मदऊ किया गया है? तो उन्हें ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को इसमें बुलाया गया है। ये गोल्डन जुबली की तकरीबात हैं। 10 अप्रैल को पार्लियामेंट ने 1973 का जो आइन है वो मंजूर किया था, 10 अप्रैल 1973 को। तो उसकी तकरीबात, गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ दानिशवरों को भी बुलाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी बुलाया गया है, जो वाइस चांसलर्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, उनको भी बुलाया गया है। और ये कोई 26 रुकनी कमेटी थी, मुशावरती कमेटी पार्लियामेंट की, रज़ा रबानी साहब की क़यादत में काम कर रही थी। वो सारी जो तकरीबात की प्लानिंग वगैरह ना, वो कमेटी कर रही है। तो उनको बुलाया गया, बाकी जजेस नहीं आए, वो आगे। काजी फायद ईसा पर तो पार्लियामेंट का वैसे भी बड़ा हक है, या दूसरे लफ्ज़ों ये भी कह लें आप कि काजी का पार्लियामेंट में बड़ा हक है। उनके वालिद काजी ईसा और उनके ताया काजी मूसा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी बलोचिस्तान में कायदे आज़म की हिदायत पर। और काजी ईसा वो लीडर हैं जिन्होंने 23 मार्च 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर होती है, जहाँ मीनार पाकिस्तान है वहाँ पे, तो बलोचिस्तान की तरफ से उस करारदाद की जो तईद थी वो काजी ईसा साहब ने की थी। करीबी साथी रहे हैं। अब बड़ा शोर है जनाब, वो क्यों गए, वो क्यों गए? उन्होंने सीधा सीधा जाके वहाँ जो खिताब किया है, उनका जनाब मैं अपने और अपने अदारे की तरफ से, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम आइन के साथ हैं। उन्होंने किताब ऐसे लहराई आइन की, उन्होंने जनाब अल्लाह के बाद इस किताब का साया है हम पे। और फिर उन्होंने ये बात भी की कि जनाब मुझसे तो कहा गया था सियासी बातें नहीं होंगी, सिर्फ आइन की बातें होंगी, तो यहाँ सियासी बातें भी होंगी। मैं उनसे लातलकी का इज़हार करता हूँ, तो मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो मामलात को सियासत के तनाज़ुर में नहीं बल्कि कानून के तनाज़ुर में देखता हूँ, या कानूनी तरीके से देखता हूँ। और बाकी जजेस हो सकता है वो मसरूफियत की वजह से ना आए हों, मुझे बुलाया था, मैं आ गया हूँ। फिर उन्होंने कहा कि कल को ये ना हो कि यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं मैं इनके खिलाफ फैसला दे दूँ तो ये मेरे ऊपर तनकीद शुरू कर दें। करनी है कि जनाब हमने आपको बुलाया भी था, फिर भी आपने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। इस तरह की बातें शायद उन्होंने की हैं, मुतवाज़न बातें की हैं। किसी भी जज पे तनकीद नहीं, किसी पे तनकीद नहीं। और इसको कहा जा रहा है ये क्यों गए सियासतदानों के? वो भाई वो सियासतदानों का इज्तिमा नहीं था, वो पार्लियामेंट मुकन्नना का फंक्शन था। उसमें जाना कुछ कन्वेंशन था एक,
اس میں جانا کچھ غلط نہیں ہے، ماضی میں بھی جاتے رہے ہیں۔ انور وزیر جمالی صاحب جو ہیں 2015 میں انہوں نے سینٹ سے خطاب کیا تھا نا، آپ کو یاد ہے رضا ربانی صاحب نے بلایا تھا انہیں، اور سستے اور فوری انصاف کے حوالے سے موضوع پہ انہوں نے خطاب کیا تھا وہاں۔ وہ جو سینٹ ہے، پورا سینٹ جو ہے اس کو کمیٹی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اس حوالے سے، اور انور وزیر جمالی صاحب چیف جسٹس پاکستان انہوں نے خطاب کیا تھا۔ ہاں، حکومت کے ساتھ اگر وہ ملتے ہیں پھر یہ غلط ہے۔ وہ سر عبدالرشید اور لیاقت علی خان کی مثالیں دیتے ہیں۔ سر عبدالرشید جو پہلے چیف جسٹس پاکستان تھے، باغبان پورے رائیں برادری اپنی، تو انہوں نے لیاقت علی خان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا کہ جناب آپ کے مقدمات ہمارے پاس آتے ہیں حکومت کے، ہم نے ان کے فیصلے کرنے تو ہمارا مل بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ میٹنگ کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے جو پہلے چیف جسٹس عبدالرشید صاحب، انہوں نے تو قائد اعظم کے ساتھ بھی جب ان کی حلف برداری کی تقریب تھی تو جو کرسی لگی ہوئی تھی گورنر جنرل کی، قائد اعظم اس پہ آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں سر، آپ اس پہ بیٹھ سکتے، ابھی آپ ایک عام شہری ہیں، جب آپ حلف اٹھا لیں گے اس کے بعد آپ اس کرسی پر بیٹھ سکیں گے۔ وہ تو اس طرح کے لوگ تھے۔ اور پھر جو مس کنڈکٹ جو کیا تھا وہ ثاقب نثار نے کیا تھا، جب جوڈیشل کانفرنس میں عمران خان کو بلا لیا تھا، اس میں وزیر اعظم کو بلانے کا تصور ہی نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی میرے خیال بلایا گیا، نہ کبھی بعد میں بلایا جائے گا۔ ابھی تک کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ وہ روایت ثاقب نثار نے توڑی تھی 2018 میں جوڈیشل کانفرنس میں، انہیں بلا کے جناب انہوں نے خطاب فرما دیا تھا کون سے، اور ان کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے، ماں اپنے بچوں کو پالنے میں نہیں دیکھتی، ایسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں جناب ان کو، کیونکہ وہ ان کے کرش، اور وہ اس سازش، وہ والی سازش جس کا بلاول ذکر کر رہے ہیں، وہ یار یہ عدلیہ کا مقننہ کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا ہے کہیں تو انتظامیہ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، مقننہ کے ساتھ نہیں۔ اب امریکہ میں، امریکہ جیسے جمہوری ملک میں جس کی مثالیں دیتے ہیں ہم، وہاں اگر صدر کے خلاف امپیچمنٹ پہنچ جاتی ہے سینٹ کے مرحلے پہ، تو پتہ ہے اس وقت سینٹ کی سربراہی کون کرتا ہے؟ مواخذے کا جب معاملہ ہوتا ہے اس وقت جو امریکہ کے چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، وہ ہیڈ کرتے ہیں اس اجلاس کو جس میں مواخذے کی تحریک جو ہے اس پہ بات آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، جس پہ کارروائی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اب ان کے قاضی صاحب کے جانے کو لے کے بیٹھے ہوئے، یہ صرف تنقید برائے تنقید۔ کوڈ آف کنڈکٹ میں کسی جگہ اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اجتماعات میں جانے کی جو پابندی ہے، اعتراض کرنے کی بات ہے، وہ مقننہ وہ چیز نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمی بس اگر لٹھ لے کے پیچھے دوڑنا ہے تو دوڑتے رہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے اس اجلاس میں جا کے کوئی غلطی نہیں کی، اور ان کے خطاب میں کوئی سیاسی بات نہیں، کوئی کسی جج کے بارے میں بغض جھلکتا ہوا نظر نہیں آیا۔ وہ تو ویسے بھی کھل کے بات کرنے کے عادی ہیں۔ وکلا کنونشن میں انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی، عدلیہ پر کس حد تک تنقید نہیں کی، وہاں تو وہ صرف آئین کی حد تک رہے ہیں، اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ بہرحال اب پی ٹی آئی والوں کو تکلیف اگر پہنچی ہے اس سے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کو تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جو سپریم کورٹ میں رولز وغیرہ کے حوالے سے، اس پہ بھی تکلیف ہے، قاضی صاحب سے بھی تکلیف ہے، جو بھی انڈیپینڈنٹ جج ہیں، جو ہم خیال ججز نہیں ہیں، ان سب سے پی ٹی آئی کو تکلیف ہے، کیونکہ وہ جو 10 سالہ منصوبہ تھا جس کو اب یہ بحال کرنا چاہتے ہیں، اس کی راہ میں وہی ججز جو ہیں وہ رکاوٹ ہیں، اور دوسرے ججز جو ہیں وہ بلاول صاحب کی بات سے مجھے 100% میں متفق ہوں کہ وہ ہم خیال جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹر ہیں عمران خان کے۔ اب دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے، اور آج 11 اپریل ہے، اور 11 اپریل کو رپورٹ دینی ہے الیکشن کمیشن نے، اور جو 4 اپریل کو حکم جاری کیا تھا انہوں نے کہ جناب 14 مئی کو الیکشن کروا دیے جائیں، اور وہ رپورٹ کیا آتی ہے، اور عدالت اس پہ کس حد تک تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان سوچتے رہے ہوں گے نا کہ ہمارے فیصلوں نے کس نہج پہ پہنچا دیا اس ملک کو،
पार्लियामेंट, हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, सबको एक पेज पे इकट्ठा कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकसीम जो है वो बड़ी वाज़ेह है। हम ख्याल जजेस एक तरफ हैं, इंडिपेंडेंट या कानून और आइन की बालादस्ती या उनके साथ चलने वाले जजेस जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। अब देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। मैंने पहले भी कहा था कि जो ऊँट की नकेल है ना वो चीफ जस्टिस के हाथ में है। दूसरे अगर अपनी इज्जत अपने हाथ चाहिए यार। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।